الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ چھٹا رکوع ہے اور 50ویں آیت ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان ہے، پورے خاندان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس نسل پر اللہ نے بہت سارے انعامات کیے اور ان کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ توحید پرست تھے، یعنی کہ صرف دنیا میں ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ نعمت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فضیلت دنیا کی تمام قوموں کے مقابلے میں ان کو عطا کی تھی۔ تو اللہ ان انعامات اور نعمتوں کو گنا رہے ہیں، اور یہ اس لیے گنا رہے ہیں کہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، شرارت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے خاندان پر اتنے بڑے بڑے انعام کر رکھے ہیں، لہذا تمہیں شرم آنی چاہیے، اور نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم شرما کر بھی کیا کر لو، ایمان قبول کر لو۔ تمہارے باپ دادا کا راستہ یہی تھا، یعنی کہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اسی کے مطابق ہدایت کو فالو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے چند انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کے زمانے کی، ان کے جو امتی تھے ان پر کیے تھے، ان کو اللہ یہاں سے گنا رہا ہے۔ ان میں سے پہلا انعام اللہ گنا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ قبطی جو فرعون کی بری قوم تھی، یہ ان پر بہت بری طرح ظلم کرتی تھی، کل بات آئی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری اولادوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کبھی بہت سخت آزمائش دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ برداشت کی طاقت بھی دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ برداشت کی طاقت بھی دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس آزمانے میں تمہارے اوپر آزمائش بھی تھی اور نعمت بھی تھی، یعنی جب آزمایا جا رہا تھا تو آزمائش بھی تھی، اور جب نجات دی ہے تمہیں، ان سے جان چھڑوائی ہے تمہاری، تو اس میں تمہارے اوپر کیا تھی؟ نجات تھی۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ بھائی فرعون سے نجات تھی تو بات پوری ہو جاتی، لیکن جس خاص واقعے کے تحت نجات دی تھی اللہ اس کو الگ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دریا میں ان کو کیا کیا تھا؟ ڈبویا تھا، لیکن اللہ اس کو الگ سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری وجہ سے، یعنی تمہیں بچانے کے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، اس میں راستہ بنا دیا تھا، صرف اس لیے کہ تمہیں ہمیں وہاں سے سیف نکالنا تھا، سلامتی کے ساتھ نکالنا تھا، اور پیچھے جو فرعونی آ رہے تھے سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ ڈبو دیا۔ اور پھر اللہ کہہ رہے تم دیکھ بھی رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ دیکھ بھی رہے تھے۔ جی اب دیکھو اس کا واقعہ کس طرح ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، کس کو؟ فرعون کو، خوب کھول کر بڑے بڑے معجزے دکھا دی، ایک لمبی مدت تک ان کو سمجھایا۔ پورے قصے قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ جتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے شاید کسی قوم کا نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ہماری یہ جو امت ہے نا، یہ بالکل ہو بہو جیسے جوتا اور جوتا آپس میں کیسے ملتے ہیں، دو جوتے آپس میں ان کے شال کیسے ہوتے ہیں، ہو بہو ان کو فالو کریں گے۔
کیا کریں گے؟ فالو کریں گے، ان کی پوری عادتیں اپنے اندر لائیں گے، حتیٰ کہ یہ بتایا گیا ہے، اللہ حفاظت کرے، کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کیا کرے؟ زنا کرے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم لوگ کیا کریں؟ بچیں، کہ بھائی یہ وعید کی چیزیں ہیں۔ کس کی چیزیں ہیں؟ آج پوری دنیا میں پورا سسٹم، کلچر جو ہے وہ پورا بدل رہے ہیں یہودی، اور ہماری مسلم قوم اور ہمارے نوجوان اور ہمارے مرد اور عورتیں سب اس کلچر کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور ہم ہر مرتبہ سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان کے راستوں پر مت ڈالیو جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا ہے اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی تو لوگ ہیں، ہر نماز میں ہم لوگ مانگتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب ہمارا معاملہ ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو خوب ان لوگوں کو ستایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب معجزے دکھائے کھل کر، تو فرعون کے دربار میں جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ کس نے؟ جادوگروں۔ اور ساتھ میں جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی انہوں نے کیا کر لیا؟ ایمان قبول کر لیا۔ اب اس کو اندر سے کلیجہ تو بہت جلا ہوا تھا فرعون کا، لیکن اتنے بڑے دربار میں جہاں حضرت موسیٰ کی فالو کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے تو اس کی ہمت نہیں بنی کچھ کرنے کی، نہیں سمجھے؟ پتہ لگا کہ وہ جو دعویٰ کرتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، اس غبارے کی ہوا نکل گئی۔ ایک اللہ کی شان ہے جو حقیقی معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ تو اس کو کہتے ہیں جس کا حکم کوئی ٹال نہ سکے، دنیا کے بادشاہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں بادشاہ ہوں، میں کیسا ہوں؟ عزیز ہوں، میرا ارادہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اور مجھے کسی کی مخالفت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میرا کوئی کام اور کوئی حکم کوئی روک کے نہیں دکھا سکتا۔ یہ بادشاہ ہے، اس کے علاوہ سب ٹیمپرری ہے۔ بہرحال تو اس وقت جو ہے بڑا مجمع تھا، تو فرعون سے کچھ ہوا نہیں، سب چلے گئے، دربار برخاست ہو گیا۔ اب یہ جو فرعون کے جو قریب کے جو کیا کہتے ہیں کابینہ کے جو لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کان بھر رہے ہیں کہ تم موسیٰ کو ان کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے، یہ تو زمین میں کباڑہ کر ڈالیں گے اور تمہیں بھی چھوڑ دیں گے اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے، یعنی تمہارا تو راج گیا۔ کیا گیا؟ راج گیا، کرسی جا رہی، ایسا دکھ رہا ہے۔ تو اس وقت پھر فرعون نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، قالوا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، اس نے کہا نہیں، ہم پھر سے ان کے مردوں کو قتل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ۔ پھر واپس ایک نیا آپریشن شروع ہوا، پھر مردوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ بتاؤ، ایمان کی بیس پر امتحان ہو رہا ہے بھائیو، کس کی بیس پر؟ ایمان کی بیس پر۔ تو پھر واپس قتل شروع ہوا، حضرت موسیٰ آنے والے تھے، پھر قتل شروع ہوا تھا۔ اب یہاں لاجواب ہو گیا تو پھر کیا کیا؟ قتل شروع کیا۔ ظالم کے پاس جب کوئی دلیل کا جواب نہیں رہتا ہے تو وہ ظلم پر اتر آتا ہے۔ کس پر اتر آتا ہے؟ ظلم پر اتر آتا ہے۔ یہ ظالم کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کو جب ظلم پر اترتا ہے نا تو اس کو اپنی طاقت کا نشہ ہوتا ہے، پھول نشہ ہوتا ہے، اور ایسے اوپر تک جب اسے دکھتا ہے نا کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، تب اللہ اس کو گراتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ایک اللہ ہے، تاکہ اللہ کو ماننے والوں کو بھی پتہ لگے کہ جس رب کی طاقت کے گن ہم گاتے تھے وہ پھوکٹ کے نہیں ہے۔ وہاں لے جا کر اللہ ظالموں کو گراتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر پوری طرح قادر ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ ہمارے باہر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے شروع کر دیا مارنا پٹنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، کہ میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ اب امتحان ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ یہ چونکہ غرق کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے کہ حالت پتہ لگے تو غرق کرنا پتہ لگے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے اس کے کنٹرول میں دے دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہمیشہ تقوی والوں کا ہوگا جو اللہ کو فالو کر رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ کی قوم کہنے لگی قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہہ رہے ہیں آپ آئی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ہمیں سپاٹے پڑتے تھے، اب تم آئے پھر بھی ہمیں سپاٹے پڑ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
ظالم کو وہ مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان کے اوپر عذاب ڈالے، الگ الگ طرح کے عذاب آئے، اور یہ ہر مرتبہ حضرت موسیٰ سے وعدہ کرتے تھے کہ آپ دعا کر دو، عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، عذاب ٹلتا تھا اور یہ لوگ واپس اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے۔ بہرحال وہ وقت آیا جو اللہ کے یہاں طے تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے، غرق کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ کئی مرتبہ الگ الگ جگہ پر واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ پلان کرتے رہے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے نکل کر جاتے رہے ہوں گے، کہاں؟ شام۔ لیکن اب پوری قوم کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ پوری قوم کس کے کنٹرول میں ہے؟ فرعون کے کنٹرول میں، ان کے غلام ہیں۔ اب جب یہ نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ وقت بھی ایسا تھا کہ تقریباً عید کا موقع آ رہا تھا۔ کیسا؟ عید کا ان کی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے ان کے کچھ زیورات وغیرہ بھی لے رکھے تھے، ان کے یہاں کام کرتے تھے ان کے گھروں میں، تو کہ بھائی ہم کو ٹیمپرری کام والیاں ہوتی کہ نہیں، تو بھائی پہننے کے لیے دے دو، تو سونے چاندی کے زیورات وغیرہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے لے رکھے تھے۔ بس ایسے ہی وقت میں ان کو حکم ہوا کہ راتوں رات چھوڑ کر نکلو۔ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا انکم متبعون، اور یہ کنفرم ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کریں گے، یعنی فرعونی کیا کریں گے؟ تمہارا پیچھا کریں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم نکلو سمندر کے راستے، اور جو ہے وہاں خشکی کا راستہ ہم بنا دیں گے، نکل جانا، تمہیں پکڑنے کا کوئی ٹینشن نہیں رہے۔ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، رات کو لے کر نکل گئے۔ صبح جب ہوئی نا تو پتہ لگا کہ قوم بھگ گئی، اب ٹینشن میں آ گیا۔ تو فرعون نے فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پورا قصہ قرآن ہی سنا رہا ہے، اس لیے قرآن سے ہی سنایا جائے گا۔ قرآن کا رول ہے کہ جو قرآن کے واقعات اور قرآن کے جو حصے کو قرآن خود بیان کرتا ہے اس کو وہیں سے سناتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ جب نکل گئے ان کی قوم کو لے کر، تو اس نے اپنے جو حکومت کے افراد ہوتے ہیں نا ان کو سب گاؤں میں بھیجا کہ جاؤ سب سے کہو کہ تیاری کرو پکڑنے جانے کا ہے۔ کن کو؟ بھاگ گئے ان لوگوں کو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ۔ اس میں بہت پاور ہے۔ دیکھو جب ظالم کو طاقت ملتی ہے نا تو وہ سامنے والے کو رائے کے دانے کے برابر سمجھتا ہے۔ کس کے برابر سمجھتا ہے؟ یوں سمجھتا ہے کہ چٹکیوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اور یوں مٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تو چٹکی اتنے سے ہیں، کیا کہا؟ پبلک کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قبطیوں کو، کہ یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں گے، کوئی مسئلہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہمیں دیکھو ہم تو باقاعدہ ایک فوج ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم تو مسلح ہیں۔ ان کو وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمارے بہت دل جلا رکھے، یعنی ہم کو بہت پریشان کر رکھا ہے یہاں پر، اور اب لے کر بھاگے ہیں تو ساتھ میں ہمارا سونا چاندی بھی گیا ہے، بہت تکلیف میں ڈال رکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اب ہم جو ہے بامسلح ہیں، فوج ہے، طاقت ہے، چلتے ہیں، ان کو پکڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ 3-4 دن کے اندر تیاری کی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح سویرے جو ہے یہ لوگ نکلے، سورج نکلتے ہی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں بیچ میں سنا رہے ہیں، میں نے ایک آیت بیچ میں اڑا دی، اب اللہ بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلے ہیں حق والوں کو مٹانے کے لیے، پوری فوج جاری ہے، کس کو مٹانے کے لیے؟ حق، اور ان کے دماغ میں بھی ہے کہ ہمارا کوئی کسی بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو ایک خدا کا نام لے رہے ہیں اور وہ ہم سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو جا کے مٹا دینا ہے۔ اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ باطل کا پلان اللہ نے سنا ہے، اور بیچ میں اللہ اپنا پلان سنا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نکلے ہیں طاقت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ انہیں کنفرم ہے کہ ہم لوگ ان کو کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹانے جا رہے ہیں اور ہم انہیں مٹا رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا نکلتے، ہم نکال رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ وہ نکلتے کیا، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلے نہیں بلکہ ہم نے نکالا، اور صرف ٹیمپرری نہیں نکالا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لو دیکھ لو ان کے پیچھے مال و دولت، ان کے چشمے، ان کے باغات، ان کے عالی شان مکانات اور ان کی پراپرٹی، اللہ کہہ رہے ہیں سب دھری کی دھری رہ گئی، میں ان کو نکال رہا ہوں ان کی بستی سے، ان کی بادشاہی سے، ان کے قلعوں سے، ان کی عمارتوں سے، ان کے کھیتوں سے، ان کے باغوں سے میں نکال رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور نکال دیا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکال دیا۔ اور پھر کیا کیا؟
اللہ کہہ رہے ہیں کہ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، ان کو ہم نے پہنچایا کہاں؟ حضرت موسیٰ کی قوم کے پیچھے لگایا. اس صبح سویرے نکلے. فلما کیا ہوا ہے جی فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اب جب یہ لوگ نکلے اور پیچھا کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ حضرت موسیٰ کی قوم تک پہنچ گئے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے. اللہ کا اپنا پلان تھا. شام تک جانے کا جو راستہ تھا تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ مڑنا تھا, وہاں موڑ نہیں پائے, اس سے پہلے ہی مڑ گئے. تو یہ لوگ سیدھا راستہ جو شام جاتے تھے اس کے بجائے سیدھے پہنچے بحر احمر, ریڈ سی کہتے ہیں نا, وہاں پہنچ گئے. اب اس کی لوکیشن کیسی تھی؟ سامنے سمندر ہے, اس طرف بھی پہاڑ اور اس طرف بھی پہاڑ. ابھی بھٹکے ہوئے وہاں پہنچے. اب پہنچنا تھا کہ پیچھے دیکھا تو وہ صاحب آ گئے. فرعون کا لشکر آتا ہوا دکھا دور سے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گھبرا گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انا لمدرکون, اب تو گئے کیا, اب تو یہ ہم کو پکڑ لیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا قال کلا, ہرگز نہیں. یہ نبی کا یقین ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر, یہ ایمان والوں کا یقین ہوتا ہے کہ جان پر آ جائے لیکن اللہ کی ذات سے بھروسہ نہیں ہے. قال کلا ان معی ربی سیہدین, میں کہا نہیں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, وہ ضرور راستہ دکھائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے کہہ تو دیا تھا کہ دریا سے راستہ دیں گے, لیکن کنڈیشن نہیں بتائی دی کہ کیسے دیں گے, پروسیس کیا ہوگا, کچھ نہیں بتایا تھا. اب بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اپنا عصا مارو. کہاں پر؟ سمندر پر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا. جیسے ہی مارا فن فلق, قرآن کہتا ہے کہ سمندر پڑی ہے. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, قرآن کہتا ہے کہ پانی کئی حصوں میں بٹ کر جیسے پہاڑ کی چٹان ہوتی ہے کہ نہیں, تو آدھا پانی یوں چلا گیا, آدھا پانی یوں چلا گیا. یہ 12 قبیلے تھے. کتنے تھے؟ 12 خاندان تھے. 12 راستے اللہ نے بنائے اور یہ شان کے ساتھ اندر چل کر جا رہے ہیں. اور فرعونی دور تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جا رہے ہیں, رستہ بن گیا جی, اور یہ پار ہوئے اور وہ لوگ آئے. انہوں نے دیکھا رستہ بنا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. حضرت موسیٰ جب نکلے تھے نا تبھی ان سے کہہ دیا تھا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, سمندر کو اسی کنڈیشن پر چھوڑ دینا, تم ٹینشن, پیچھے والوں کا کوئی مسئلہ نہیں, ان کو تو ہم دیکھ لیں گے, تم چلتے پڑنا. چنانچہ حضرت موسیٰ تو انہوں ٹینشن نکل گئے. فرعون نے دیکھا کہ ہاں خالی ہے, تو کہہ رہے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کا لشکر ظلم اور زیادتی کرنے کی نیت سے ان کے پیچھے نکلا, تو وہ آیا وہاں پر. جس نے دیکھا کہ کھلا ہے, گھس گیا اندر, سیدھا راستہ بنا ہوا ہے, تو سیدھا اندر جیسے گیا تو قرآن کہتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم. یہ قرآن جو ہے نا, یہ جو عربی کے الفاظ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. یہ قرآن کا ایک بہت خاص انداز ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے نا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے. اس کو بولے بہت خطرناک معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا. کیا کہتا ہے؟ بہت خطر, جو چیز ڈھانپنے والی تھی خطرناک, اس نے ان کو ڈھانپ لیا, یعنی اللہ کا عذاب آ گیا. اب اس کی آنکھ کھلی فرعون کی جی, اب دیکھا اس نے کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کیا کنفرم ایمان لایا ہے فرعون, لیکن کام نہیں لگا. کنفرم کیسا؟ راہ کے دانے کے برابر کنفرم ایمان. آمنت برب موسیٰ و ہارون, جی ایسا ایمان کہ جب دیکھ لیا کہ بربادی میرے سر پر آ گئی اور اللہ کا عذاب آنکھوں کے سامنے آ گیا, اس کو پتہ لگ گیا کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو کہتا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لا رہا ہوں جس پر بنی اسرائیل لا کر آگے نکلے, جو بچ گئے, اسی رب پر ایمان لا رہا ہوں, یعنی اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں. دوسری جگہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. اللہ بھی نہیں کہا, اس نے اتنا کنفرم کرنے کے لیے کہ کہیں غلط نہ چلا جائے اور کسی طرح بچ جاؤں. اللہ کہہ رہے ہیں الآن اب سمجھ پڑتی لا تجھے, وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, حالانکہ اس سے پہلے تو تو نے بہت ٹکا کے نافرمانی کی ہماری, اور تو نے خوب فساد مچایا, طاقت کا نشہ کبھی تیرا اترا نہیں. تو یہ ہے دیکھو کہ بظاہر کیسا لگ رہا ہے بھائیو, دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا پڑ رہا ہے, ان کی قوم کو بھی جان بچا کر جانا پڑ رہا ہے, اور جا بھی کیسے رہے؟ رات کے اندھیرے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کے پیچھے آنن فانن اللہ تعالیٰ وقت کی ایک سپر پاور طاقت کو ختم کرنے جا رہا ہے؟ جی یہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ پلان بناتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم بھی اپنی پلاننگ رکھتے ہیں,
لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. اللہ کہتا ہے ہماری پلاننگ ویل سیٹ ہوتی ہے جی, بالکل آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے, جیسا سوچا ہے ویسا ہی ہوگا. یاد ہے فرعون کے قصے میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ چیز ہے کہ ظالم کا ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچے تو یہ نا امیدی کا وقت نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ پر امید ہونے کا وقت ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں, قرآن سے سنو, حضور کی سیرت سے سنو کہ اللہ ظالم طاقت کو بالکل اوپر لے جا کر توڑتے ہیں. کہاں لے جا کر؟ اوپر, جہاں اسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا ہے. تب بتاتا ہے اللہ کے اس آسمان اور زمین پر ایک اللہ کی حکومت ہے جو جب چاہے تب کیا کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے ظالموں کی کمر کو. تو یہ چیز سیکھنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرعون کو یہ کہا کہ آج تجھے ہم چھوڑنے والے تو نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج ہم تجھے تو نہیں بچائیں گے, البتہ تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے. کس کو؟ تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے تاکہ پیچھے والوں کو نشانی رہے اور پیچھے والے عبرت حاصل کریں کہ اللہ پکڑنے پر آئے تو بڑے سے بڑے ظالم کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اس لیے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں, سیریس لیتے نہیں ہیں. قرآن ہے, ہاں مولوی لوگ سناتے ہیں کیا مسئلہ ہے, اپنوں نے کہاں دیکھا ہے گا, نہیں تو سب اس سے کہانی آئے گی نہیں. یہ سب کافروں کی سوچ تھی. کس کی سوچ تھی؟ مومن تو جب قرآن سنتا ہے, ایمان والا جب اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سنتا ہے تو اس کے اندر ایمان انگڑائیاں لینے لگتا ہے. ایک مومن جو ہے نشاط میں آ جاتا ہے, اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہے, اس کا جوش بڑھ جاتا ہے, اللہ کی جانب بڑھنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر چاہے کتنی کمزوری ہو وقت کی سپر پاور طاقتوں سے ان کو ٹکرا دیتے ہیں. ذروں کو پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے. وہ پتوں کو طوفانوں کے سامنے کھڑا کر کے دکھا دیتا ہے. تو اللہ جو ہے فرعون کا قصہ سنا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ حق کے راستے میں کیسی بھی آزمائش آ جائے حق کا سودا نہیں کرنا چاہیے. ہم ان حضرت موسیٰ کے مقابلے کے جادوگروں سے کم حوصلہ نہ ہو جی, جن کو شوق تھا جادو سے پہلے کہ فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے تو کیا دو گے. فرعون نے کہا کہ میرا درباری بنا لوں گا, بالکل قریب کا آدمی بنا لوں گا. اتنا بڑا شوق تھا. لیکن جب ہدایت مل گئی اور ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا کہ میں نے کہنے سے پہلے تم ایمان لے آئے, اب میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انہوں نے کہا کہ جو نشانیاں اور اللہ کا جو پیغام ہم تک آ چکا ہے اس کے مقابلے میں ہم تیری بات کو فالو کرنے والے نہیں ہیں, ترجیح دینے والے نہیں. تو کیا کر لے گا, یہ دنیا کی زندگی یہ لوٹ لے رکھی ہے سامنے, کیا کر لے گا, کیا بگاڑ سکتا ہے. یہ حوصلہ ہونا چاہیے ایمان والوں کا کہ جب بھی آزمائش آئے تو دو پہلو ہے, یا تو اللہ کی مدد آ جائے گی یا ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. اور دونوں بڑی نعمت ہے, دونوں کیا ہے, بڑی نعمت ہے. لہذا عقیدہ ہارنے کی چیز نہیں ہے, بچانے کی چیز. کیا کرنے کی چیز ہے؟ عقیدہ سلنڈر کرنے کی چیز نہیں, لڑنے کی چیز ہے. کائے کی چیز ہے؟ لہذا عقیدے پر آئے گی تو لڑیں گے. بلی بھی اپنی جان پر آ جاتی ہے تو لڑتی ہے. ہمارا عقیدہ تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. بلی دیکھیے نا, کتے سے بھڑ جاتی ہے, بھڑتی کیا نہیں بھڑتی جی. اپنے چوزے کو بچانے کے لیے مرغی چیل سے بھڑ جاتی ہے, بھڑتی کیا نہیں بھڑتی. کہ ہم اس رب کے عقیدے کو بچانے کے لیے جس نے ہمیں منی کے نطفے سے پیدا کیا طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں جی, کم حوصلہ ہوں گے؟ بالکل نہیں. لوگوں نے اس دنیا میں لڑ کر دکھا دیا اور اللہ نے اپنے وعدے پورے کر کر دکھا دیے نا افغانستان والوں کو جی. اور یہ جو فلسطین میں چل رہا ہے اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھائے انشاءاللہ. اس لیے کبھی ہمت ہارنے کی چیز نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس نعمت کو یاد کرو. ان کو سنایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, کہ جب ہم نے تمہارے لیے کیا کیا تھا, سمندر کو پھاڑ دیا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور تمہارے سامنے ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعونیوں کو کیا کر دیا تھا, غرق کر دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, یہ بھی اللہ الگ سے نعمت کے طور پر دکھا رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے تھے. مطلب کیا ہے کہ ایک تو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا دشمن مر گیا, کنفرم نہیں. جو خوشی اپنے سامنے دشمن کو مرتے ہوئے ہوتی ہے وہ سن کر نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمیں اسے ذلیل کر دیا, تمہاری آنکھوں کے سامنے اس طاقت کو ختم کر دیا جس سے تم دبے ہوئے تھے, کچلے ہوئے تھے, اور تمہارے بارے میں اس کو یہ تھا کہ یہ کیا ہے,
بالکل کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت اور پاور نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس جگہ کا اس قوم کو مالک بنا دیا جس کو لوگ کمزور سمجھتے تھے. کیسا سمجھتے تھے؟ پچھڑا ہوا سمجھتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں اس قوم کو ہم نے حکومت دے دی، سلطنت دے دی. اور یہ فرعونی ان کے پاس طاقت قوت تھی، اللہ کہہ رہے ہیں سب کچھ چھین کر ہم نے ختم کر دیا. صرف ختم نہیں کیا، ان کے نام لینے والوں کو بھی ختم کر دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے غرق کیا اور ایسے اس فرعون کو برباد کیا کہ آسمان ان پر نہیں رویا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے پیچھے کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں تھا. ان کے پیچھے کوئی ماتم، اس کو کہتے ہیں جڑ کاٹنا. کیا بولتے ہیں؟ جڑ کا. آدمی مر جائے اور پیچھے ماتم کرنے والا اور کندھا دینے والا بھی کوئی نہ بچے، تو اس سے زیادہ بے کسی اور اس سے زیادہ بے حیثیتی کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں اتنی سپر پاور طاقت کو ہم نے یوں مٹا دی، پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں رہا. تو بتاؤ کہ اللہ کے دین میں اللہ نے کامیابی رکھی یا نہیں رکھی ہے؟ اس کے عقیدے میں کامیابی رکھی یا نہیں رکھی ہے؟ ہم ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ نفس اور شیطان آدمی کو کیسے دھوکہ دیتا ہے. آدمی اپنے پر دادا کے بارے میں سوچتا ہے کہ آزادی کی جنگ میں وہ شریک ہوئے تھے. کس نے کہا تھا؟ میرے ابا نے کہا، میرے چچا نے کہا. اور آدمی ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے کبھی اس کو شک نہیں ہوتا، حالانکہ اس نے اپنے دادا پر دادا کو دیکھا. بولو نے نہیں. اور بستی میں صرف 2 بندے اس کو سنا رہے ہیں، اس کے ابا اور اس کے چچا، پھر بھی پورا یقین ہے. اور یہ قرآن جس کو زمانے کے لاکھوں اربوں لوگوں نے ہر زمانے میں سنایا، اور وقت کے نبی نے سنایا، وقت کے بڑے فرشتے نے آ کر سنایا، اس پر یقین نہیں ہوگا. اس پر کہہ کر پتہ نہیں ہے گا کہ نہیں پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں. تو اسلام کی بات آتی ہے، عقیدے کی بات آتی ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. اور دادا پر دادا کے نسخے بتانے ہو اور ان کے کارنامے بتانے ہو تو بالکل کنفیوز نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں تعلق نہیں ہے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے. جی 2 آدمی بتائے تو ان کی بات کنفرم، اور زمانے کے کروڑوں لوگ بتائے تو ان کی بات کنفرم نہیں ہے. کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ جی لہذا 1400 سال سے قرآن اسی طرح ہے، اسی طرح قیامت تک رہے گا. اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طاقت اور قدرت ہمیں سناتا ہے. اس کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی بولو نے ضرورت ہے. یہ آج کی ایک آیت کی تفسیر تھی. کروں جی 5 منٹ میں جو ہے حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو باقی رکھتے ہیں، ورنہ پھر وہ راستے میں رہ جائے گی. آگے اللہ نے دوسری نشانی بیان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے